قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ اور مزید آپس میں کہا کہ صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ اے حبیب تم بتا دو کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ اور یہ سازشی آپس میں کہتے ہیں کہ اس کا بھی یقین نہ کرو کہ کسی اور کو بھی ویسا مل سکتا ہے جو تمہیں دیا گیا، یا کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ اے حبیب تم فرما دو کہ فضل تو یقیناً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ گزشتہ کل جس طرح ہم نے سنا کہ یہودی اور عیسائی سازشیں کرتے تھے، اور گزشتہ جو کل کی آیت کا اختتام ہوا تھا وہ اسی طرح کہ انہوں نے ایک سازشی جال بچھایا کہ اپنے علماء کے ذریعے انہوں نے ایک جال وہ بچھایا کہ صبح وہ ایمان لاتے تھے اور شام میں ایمان سے منکر ہو جاتے تھے، یعنی منکر مرتد ہو جاتے تھے۔ وہ کرتے کیوں تھے؟ وہ کرتے اس وجہ سے تھے تاکہ جو سچے مسلمان ہوں ان کے دل میں شبہ پیدا ہو جائے، ان کے دلوں میں شک پیدا ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ میں ان کا ایک اور پردہ چاک کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کی ایک اور سازش کو اس آیت میں بتایا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ آپس میں انہوں نے یہ سازش شروع کی کہ وہ ایک دوسرے سے کہتے کہ صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ یہاں پر میں رک کر ایک بات اور بتا دوں کہ آج جو فرقے بھی بنتے ہیں تو ان کے ماننے والوں کو بھی یہی پڑھایا جاتا ہے، جو تمہیں ہم بتا دیں نا بس اسی کو اپنے ذہن میں رکھنا، یعنی اپنی عقل کو استعمال نہ کرنا۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی یہی حرکتیں کرتے تھے، اور کہا کہ تم جو یہودی ہو، تم جو عیسائی ہو، تو کہا کہ بس اسی پر تم، یعنی تمہارے دین کی جو تم ہے اس کی پیروی کرنے والے ہو، اور اس بات پر ہرگز یقین نہ کرو کہ کسی اور کو بھی ہدایت، دین، کتاب و حکمت اور شرافت و فضیلت مل سکتی ہے جو تمہیں ملی ہوئی ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبوت صرف بنی اسرائیل کو ملی ہے، ان کے سوا کسی اور قبیلے کو نہیں ملی۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ یہ نبی ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یعنی حضور کی نبوت کا سرے سے انکار کر دیا۔ یعنی اپنے لوگوں کو یہ پڑھاتے تھے کہ حضور نبی ہی نہیں، کیونکہ نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں، اور حضور جو آئے تشریف بنی اسماعیل میں سے آئے۔ یہودی اس بہانے سے لوگوں کو وہ روکتے تھے، اور یہی ان کے علماء کا یہ کہنا تھا۔ مفسرین فرماتے تم زبان سے اگر اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لینا، یعنی تم زبان سے تو مان لو لیکن تم دل سے نہ ماننا۔ یہودیوں کی اس دعوے سراسر جھوٹے تھے، نبوت ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں مل سکتی، یہ صرف انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات گھڑ لی تھی، اس کا کسی آسمانی کتاب میں اللہ نے ذکر نہیں کیا تھا۔ اور فرمایا کہ اے حبیب آپ فرما دو ان لوگوں کے کہ یقیناً فضل تو جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، یعنی وہ جسے چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے۔ نبی بننا کسی کا اپنی یعنی محنت سے نہیں، اپنے کسب سے نہیں، بلکہ یہ جو تم نے اپنی طرف سے قید لگا دی، تم کون ہوتے ہو قید لگانے والے کہ نبی ہوگا تو بنی اسرائیل میں سے ہوگا، اس کے علاوہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ان سے آپ فرما دیں کہ نبوت تو میرے رب کا فضل ہے، وہ جسے چاہے وہ عطا کرے، اس لیے اس نے کسی کتاب میں یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے خاص کر دیا، بلکہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی نبی اپنے اعمال سے نہیں بن سکتا، نبی اللہ کے فضل سے بنتا ہے، اور یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ جسے اس نے نبی بنانا ہوتا ہے تو وہ اسے نبی بناتا ہے۔ اگلی آیت میں ایک اور بات بتا کر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ کیا فرمایا؟ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔
وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی بتا دیا کہ اللہ نبوت اور رسالت کے لیے جسے بھی خاص کرتا ہے اور جس کو نبوت ملتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ لیکن یہ تم بات یاد رکھنا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے محبوب آخری نبی ہیں، اب اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بھی ان پر بند کر دیا گیا۔ آگے کیا فرمایا؟ اب سنیے کہ ان کا کردار کیا ہے۔ یہ تو ان کا ایک سازشیں تھی، اب اگلی آیت میں ان کا کردار کیسا ہے، اور اس کردار میں ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں پورا پورا ادا کرے گا، اور انہی میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہیں ہوگے وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا۔ ان کی یہ بددیانتی اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اس آیت میں اہل کتاب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ دو قسم کے لوگ ہیں، انہی لوگوں میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو امانت دار ہیں، دوسرے جو ہیں وہ بددیانت ہیں۔ بعض ان میں سے ایسے تھے کہ ان کے پاس اگر ڈھیروں ڈھیر مال بھی قرآن کہتا ہے امانت کے طور پر رکھوایا جاتا تو وہ بغیر کسی کمی بیشی کے پورا ادا کر دیتے۔ اور یہ کس کے بارے میں آیت نازل ہوئی؟ مفسرین کہتے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ بعد میں یہ مسلمان ہوئے تو ان کے پاس کسی ایک قریشی نے 147 کلو سونا یعنی 150 کلو سونا ان کے پاس امانت رکھوایا تھا۔ انہوں نے ویسے ہی وہ سونا ان کے سپرد کر دیا، اور قرآن کہتا ہے بعض ان میں سے ایسے اہل کتاب اتنے بددیانت ہیں کہ تھوڑے سے مال پر بھی ان کی نیت بگڑ جاتی ہے۔ اس میں سے مفسرین نے ایک کا نام لکھا، وہ فنحاس بن عازورہ نامی ایک یہودی تھا جس کے پاس صرف ایک اشرفی امانت رکھی گئی، لیکن وہ ایک اشرفی دینے سے بھی مکر گیا۔ تو ان دونوں قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کوئی تو وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ڈھیروں ڈھیر امانت رکھو تو وہ تمہیں پوری پوری ادا کر دیں گے، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو تم جب تک اس کے سر پر کھڑے ہو کر بار بار تقاضا نہیں کرو گے وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا۔ گویا کہ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ڈر سے نہیں بلکہ لوگوں کے ڈر سے اور بار بار تقاضا کرنے کی وجہ سے امانت ادا کرتے ہیں۔ ایسی امانت جو ہے وہ قابل تعریف نہیں کہ جو بلند اخلاقی کی وجہ سے اور خوف خدا کی وجہ سے نہ ہو بلکہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ہو۔ یہاں پر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب اگلی بات سنیے، ان کی یہ تو حرکت تھی کہ بددیانتی بھی کرتے تھے اور ساتھ کیا کہتے تھے۔ اب اگلا جملہ سنیے کہ یہ بددیانت کرنے کے بعد یہ اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے یعنی اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اپنی کتابوں میں دوسرے کے دین کا مال ہضم کر جانے کا حکم دیا ہے، اور یہ کس نے دیا ہے؟ اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ پر بہتان باندھا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ دوسروں کا مال ہضم کر جاؤ، اور اس میں یہ اپنے آپ سے کہتے تھے، حالانکہ اس سے پتہ چلا کہ دھوکے سے اور ظلم سے کسی کا مال دبا لینا یہ حرام ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ ہمارا دین کہتا ہے کوئی دوسرے مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ ہندو ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے، کسی کا بھی مال دھوکے سے اور ظلم سے دبا نہیں سکتے۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو میرے آقا کو دیکھے۔ میرے آقا
علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات مولا علی شیر خدا کو ان لوگوں کی امانتیں بھی دی کہ ان کو واپس کر دینا جو میرے دروازے پر کھڑے ہیں، جو مجھے شہید کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے ہجرت کی رات ان لوگوں کی امانتیں بھی دی کہ اے علی تم انہیں دیکھ کر تم میرے پاس مدینے میں آ جانا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے ہمیں دین کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے کہ لوگوں کا مال کھا جاتا ہے تو وہ ہم اپنے کردار کو دیکھ لیں، گویا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ دوسروں کا مال دبا لینا اور ہضم کر جانا۔ اور اس پر اگلی آیت اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ کیوں نہیں جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہودی یہ کہتے تھے، جو پچھلی آیت میں اس کا جواب اللہ نے اس آیت میں دیا۔ یہودی پچھلی آیت میں کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بددیانتی کرتے ہیں، کسی کا مال کھا جاتے ہیں، تو اس کی پوچھ گچھ بھی قیامت کے دن ہم سے نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کسی کا مال کھا جائے تو قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا۔ اللہ نے اپنا قانون بیان کر دیا اس آیت میں، بلا کیوں نہیں، کہا کہ اگر تم کسی کے ساتھ بددیانتی کرو گے، چاہے تم ہو یا کوئی مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اگر کسی نے کسی کے ساتھ بددیانتی کی، کسی کا مال کھا گیا، تو یہ نہ سمجھے کہ اس سے پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور اگلی بات بتا دی کہ سنو مسلمانوں کہ وعدہ پورا کرنا، امانت کا پورا پورا ادا کرنا، یہ کس سے تعلق رکھتی ہے؟ کہا کہ یہ پرہیزگاری سے تعلق رکھتی ہے، اور پرہیزگار اللہ کو نہایت محبوب ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ کی پسند پر چلے گا وہ اللہ کا محبوب ہوگا، اور جو اللہ کی پسند کی مخالفت کرے گا تو وہ اللہ کا محبوب کبھی بھی نہیں بن سکتا، وہ اللہ کا نافرمان کہلائے گا۔ تو بتا دیا کہ تم سے ضرور پوچھا جائے گا، اور کسی سے اگر وعدہ کرو تو پورا کرو، خواہ کس سے۔ پھر علماء نے کہا تم وعدہ کرو تو پورا کرو، عام انسانوں سے کرو تو پورا کرو، اپنے نبی سے تم نے وعدہ جو کیا ہے، یعنی حضور کا دین جو ہے یہ بھی ہم سے وعدہ، یعنی اس سے ہمارا تقاضا کیا ہے؟ ہم مومن ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، تو پھر ان کا بھی وعدہ ہمیں پورا کرنا ہے۔ اپنے پیر سے بھی جو انسان وعدہ کرتا ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں بیعت دیتے وقت پیر صاحب وعدہ لیتے ہیں، تو وہ وعدہ بھی ہمیں پورا کرنا چاہیے کہ وہ گناہوں سے، جن گناہوں سے پیر بھی اگر منع کرے تو اس وعدے کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ بوقت نکاح علماء کہتے ہیں کہ اس وقت بھی جو وعدہ لیا جاتا ہے اس کو بھی پورا کرنا چاہیے، یا کسی عزیز سے بھی آپس میں دوست بھی وعدہ کرے تو اسے بھی پورا کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ، اب سنیے اگلی آیت میں پھر اسی کے مزید اور واضح کیا، فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں، کچھ حصہ نہیں۔ اور ایسے لوگوں سے قیامت کے دن اللہ نہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر کرے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ ابھی میں آپ کے سامنے حدیث پاک بھی پڑھتا ہوں کہ جب میرے آقا نے یہ آیت پڑھی اور پھر اپنے صحابہ کے سامنے، وہ میں پہلے اس کا شان نزول بتا دوں۔ یہ آیت جو ہے یہودی علماء کے کچھ سرداروں کے بارے میں نازل ہوئی، جن کا نام مفسرین نے لکھا ابو رافع، کعب بن اشرف اور حی بن اخطب۔ یہ تین یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے جو اللہ کا وعدہ تھا وہ چھپایا، یعنی نبی آخر الزمان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے سے متعلق جو توریت میں جو وعدہ تھا، یہ عالم تھے، انہوں نے اس وعدے کو چھپایا اور انہوں نے اسے بدل دیا۔ کیسے بدلا؟ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کچھ کا کچھ لکھ دیا اور پھر لوگوں کے سامنے جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اس کو بدلا بھی اور پھر لوگوں کے سامنے قسم کھا کے کہتے ہیں جو ہم تمہیں پڑھ کر بتا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ قرآن کہتا ہے اور مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی جماعت کے جاہلوں سے،
کس سے؟ جاہلوں سے رشوت اور مال و دولت حاصل کرنے کے لیے لیا، کیونکہ علم والوں سے کبھی رشوت لی نہیں جا سکتی، علم والوں کو اللہ نے سمجھ دی ہوتی ہے، تو کہا جاہلوں سے رشوتیں اور مال و دولت حاصل کرنے کے لیے کیا، ان کے لیے شدید وعید اللہ نے بیان کی کہ جو اپنے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں، ان کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے کہ ان سے اللہ، ان کے لیے پہلا عذاب یہ ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں، دوسرا عذاب کہ اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہ فرمائے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ صرف اپنے رب سے بات کرنا چاہے گا، ان سے اللہ بات بھی نہ کرے گا، اور تیسرا عذاب ان کے لیے کہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہ فرمائے گا۔ قیامت کے دن تو گناہگاروں کو بھی اللہ کی رحمت بخش رہی ہوگی، ورنہ آپ حدیث پاک پڑھیے، کئی گناہگاروں کو جو ایمان سلامت لے کر چلے گا لیکن گناہگار ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کی رحمت ایسی ایسی برس رہی ہوگی کہ وہ اس کے جام بھر بھر کے کتنوں کو اللہ رب العالمین وہ جنت کے بدلوں میں آپس میں جو ہوں گے مواخذہ ہو رہا ہوگا، اللہ انہیں معاف فرما کر سب کو جنت میں داخل کر رہا ہوگا، لیکن ایسے بددیانت لوگوں کے لیے فرمایا ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرے گا۔ چوتھا عذاب ان کے لیے ہوگا کہ انہیں پاک کرے گا، اور پانچواں عذاب ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ جو جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں سے مال لیتے ہیں، رشوت لے کر جھوٹی گواہی دیتے ہیں، یا رشوت لے کر جھوٹے فیصلے کرنے والے وہ جج ہوں، یا وہ جھوٹی وکالت کرنے والے وہ وکیل ہوں، سب کے سب اس آیت میں داخل ہیں۔ اب سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پاک، دو حدیث پاک مسلم شریف میں آتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ نہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضور نے اس کے بعد 3 مرتبہ صحابہ کہتے ہیں یہ آیت مبارکہ پڑھی، یہی والی، اور اس پر حضرت ابو ذر غفاری جو حضور کے پاس ہی تشریف فرما تھے، انہوں نے میرے آقا سے پوچھا کہ وہ لوگ بہت نقصان میں رہے، یا رسول اللہ ہمیں بتا دیجئے وہ کون لوگ ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے تہبند کو تخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یعنی تکبر سے جو نیچے اپنے تہبند کو لٹکانے والا۔ نمبر 2، احسان جتانے والا، کوئی نیکی کر لے فوراً احسان جتا دے، اللہ ایسے لوگوں سے بھی قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ تیسرا وہ لوگ، کہا کہ جو اپنے تجارتی مال کو جھوٹی قسم سے رواج دینے والے، یعنی انہوں نے رواج دے دیا، دوسرے دیکھ کر وہ ان سے سبق سیکھ لیتے ہیں، یہ تو چلو جھوٹی قسمیں دے کر اپنا مال بیچتا ہے، کہا ایسے شخص سے بھی اللہ ان کے لیے چاروں عذاب ہیں۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے، یہ بڑی قابل غور حدیث پاک، اس کو یاد رکھیے گا، فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے قسم کھائے، یعنی کسی کا مال دبانے کے لیے قسم کھا لی، تو کہا کہ اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، یعنی اس کے لیے جنت حرام ہو گئی، کہا دوزخ کو لازم کر دیتا ہے۔ آج معاشرے میں لوگ کیسی کیسی قسمیں کھا جاتے ہیں، یہ میرا مال تھا، اور قسم کھا کر بول دیتے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر کے وہ، یا کسی نے ادھار دیے ہوتے ہیں، قسم کھا کے بول دیتے ہیں میں نے تجھے اتنے تو دے دیے، تو وہ کھا جاتے ہیں، قسمیں کھا لیتے ہیں اور لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، کیونکہ پیچھے ہم نے سن چکے تھے کہ جو قرض بھی دو تو لکھو، اس طرح کے جو پراپرٹی کے معاملات ہوتے ہیں، وراثت کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی کسی پر بھروسہ کرتا ہے، اپنی امانت کسی کے پاس رکھواتا ہے، وہ قسمیں کھا کر کہتا ہے میں نے تجھے دے تو دیا تھا، اگر وہ کہتا ہے نہیں دیا تو وہ جب قسم کھا لیتا ہے تو پھر یہ تو ہماری مسجد میں اور ایک میرے سامنے اس طرح کا معاملہ ہوا کہ میں نے ایک شخص کو مسجد کے بھی معاملات میں دیکھا کہ وہ قسم کھا جاتے ہیں کہ ہم نے اتنے دے دیے تھے، اب اس شخص کا انتقال ہو گیا، ہم اس سے کیسے پوچھیں، وہ تو قبر میں چلا گیا، کہ اب اس کی بات کیا ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے اسے دے دیا، اور وہ اس کے ساتھی جو تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس نے بتایا تھا اتنی رقم دی، اور وہ سامنے والا قسم کھا کر کہتا ہے۔ لوگ مسجدوں کے اور کہاں کہاں کے مطلب صاف پیسہ جو اللہ کے گھروں کا ہوتا ہے
یا لوگوں کا ہوتا ہے، لوگ قسم کھا کر کھا جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک اتنی بڑی ان کے لیے سبق آموز ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت کو حرام کر دیتا ہے اور فرمایا دوزخ کو لازم کر دیتا ہے۔ تو ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں جو صحابی تھے اگلا سوال پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ اگر تھوڑی سی چیز کسی نے کھا لی ہو کسی کی قسم کھا کر، تو میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اگرچہ پیلو کی شاخ ہی کیوں نہ ہو، یعنی جس سے مسواک کرتے ہیں ایک مسواک کی کیا قیمت ہوگی، کہا کہ اس کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو، اور کہا کہ بس اتنی معمولی چیز بھی اگر کسی کی قسم کھا کر لوگ دبا لیں تو کہا اللہ ان پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا پیغام ہے، اور کل یا انشاءاللہ پرسوں ہمارا یہ پارہ مکمل ہونے والا ہے، تیسرا پھر چوتھے پارے کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا اس پر ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور جن گناہوں کا تذکرہ ہوا ان تمام گناہوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے سننے سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اخلاص 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 کے ساتھ تیری رضا کے لیے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے لیے سیکھنا سکھانا مولا کریم آسان کر دے، ہمیں سیکھنے سکھانے کا مولا کریم سلیقہ بھی آ جائے۔ رب کریم اس قرآن کا نور عطا فرما، رب کریم قرآن حکیم کے نور سے ہماری زندگیوں کو منور کر دے۔ اے اللہ ہمیں باعمل بنا دے، اللہ ہمیں باعمل بنا دے۔ مولا کریم جن گناہوں کا ہم قرآن میں درس سنتے ہیں میرے مولا ان تمام گناہوں سے ہمیں بچا لے، دنیا کی محبت سے ہمیں بچا لے۔ یہ دنیا کی محبت ہی، یہ مال کی محبت انسان کو برباد کر دیتی ہے، تیری نظر رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ اے اللہ اس مولا کریم جس میں دنیا کے مال میں پھنس کر ہم تجھے بھول جائیں، ایسے مال سے ایسے مولا کریم دنیا سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں اپنی رضا اپنی محبت میں کامل فرما، اپنے حبیب کا سچا غلام بنا، اپنے حبیب کا سچا عشق عطا فرما، اس قرآن کی صحیح سمجھ عطا